حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی بساط سے بڑھ کر دوسروں کو خوشیاں دینا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ بھی خوشیاں دیتا ہے۔ حق بندگی یہ ہے کہ بدی کے عوض نیکی کی جائے۔ خدائے واحد کو دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اللہ کی بات نہ ماننا سب سے بڑی منافقت ہے۔ سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ تو ہمہ وقت موت سے ڈرتا رہے۔ انسان کی عزت دنیاوی مال سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے ہوا کرتی ہے۔ سچے انسان کی دو نشانیاں ہیں، اطاعت کو مخفی رکھتا ہے اور تنہائی میں رہ کر نفس پر قابو پاتا ہے۔ قبر میں آرام سے رہنا چاہتے ہو تو تلخ زندگی گزارو۔ خوف الہی سے دل اور آنکھ کو مزین کرو۔ جو بندہ ایسی بات کی تعریف کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہیں کسی ایسی برائی سے بھی منسوب کر سکتا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ انہیں پسند کرتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ انہیں پسند نہیں کرتے جن کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ تبدیلی قدرت کا اہم اور طاقتور قانون ہے۔ ہم سب کو اس عظیم فطری قانون کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ، پیر اور پلکیں، اوپر کا اور نیچے کا جبڑا آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ لوگوں سے خوشگوار تعلقات بڑھانے اور ان سے معاملات کرنے کی قابلیت بھی ایک جنس ہے جو بازار سے خریدی جا سکتی ہے، اور میں اس کو دنیا کی تمام اجناس سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے، لیکن دعا اور ہمت سے وہ کام ممکن ہو جاتا ہے۔ دانش مند وہ ہے جو عمر کو ضروری کاموں میں صرف کرے۔ مخلوق کے لیے عمل ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے لیے ترک عمل بھی ریا ہے۔ علم کو ریا سے اور پیٹ کو حرام خوری سے بچائے رکھو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اعمال کا بدلہ نہ لے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ محبت کا اثر لازمی ہے۔ اہل تقوی کی صحبت سے ان کے تقوی کا اثر پڑتا ہے۔ بچپن میں کی جانے والی نیکی 55 سال تک اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ دنیا کی نعمت اگر دکھ اور تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا ایک جنت ہوتی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ جب آپ کو نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں ہی اس کی قدر کر لی جائے۔ کامیاب تجارت کا ایک خاص اصول ہے اور وہ ہے ایمانداری۔ اگر ایمانداری نہ ہو تو تجارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر محنت و توجہ ہو تو گھر بیٹھے ہی اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاج بظاہر ہیرے موتیوں کا ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ کانٹوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو حکومت کچھ اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگ امید کی حالت میں اس سے ڈریں بھی اور محبت بھی کریں۔ بادشاہ کو زمین کی طرح فیاض، آسمان کی طرح مربی، گھوڑے کی طرح تیز سننے والا، سیاروں کی طرح راست رو، کوے کی طرح محتاط اور شیر کی طرح بہادر ہونا چاہیے۔ انتقام ایسا پیالہ ہے جس میں بے انتہا گرم شوربہ رکھا ہوا ہے۔ انتقام کا جذبہ ریشم اور روئی کے پیروں سے چل کر آتا ہے، لیکن مارتا ہے لوہے اور فولاد کے ہاتھوں سے۔ موت سے 40 دن پہلے آدمی کے بائیں پاؤں کی تلی پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاتھی اور عورت دونوں اپنے اوپر لگے زخم کو کبھی نہیں بھولتے۔ دنیا کے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جلد یا بدیر، اور دوسروں کی خدمت اور بھلائی کی خاطر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ مرنے سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔
بہترین اور اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے وقف کر دیا جائے اور اپنی زندگی آخرت کے سامان اکٹھا کرنے کے لیے گزاری جائے۔ تعجب ہے اس انسان پر جو تقدیر کو حق جانتے ہوئے بھی دنیاوی مال کے جانے کے لیے پریشان رہنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تسلی نہ رکھے۔ جو انسان یہ کہے کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے، اور دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ہمیشہ اس راستے پر چلتے رہو جو راستہ اللہ سے ملا دے۔ جس کام سے شرمندگی اٹھانی پڑے اس سے پرہیز کرو۔ غصے میں کبھی فیصلہ مت کرو اور خوشی میں کبھی وعدہ نہ کرو۔ دین اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے حکم کی پاسداری کرنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو، تمہاری قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ جان لے کہ جنت میں لے جانے والی صرف 2 چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور خوش اخلاقی۔ نیک باتوں کو جتنا جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچا دو، اور مخالفوں کی فکر مت کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کرنا ناشکری ہے۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت نہ کر، کہیں ضروری کام میں فطور نہ آ جائے۔ علماء کی سیاسی کا پلہ شہیدوں کے خون سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ جس عورت نے اپنے خاوند کے مال میں خیانت نہیں کی وہی صحیح معنوں میں باوفا ہے۔ ہاتھ سے چھوٹ جانے والی نیکی کی حرص کرو اور اس کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ سعی کرو۔ جس نے دل سے توبہ کی اس کی زندگی نئی زندگی کے مترادف ہے۔ اصل سچائی یہ ہے کہ دل باتیں کرے، یعنی وہ بات کہے جو دل کے اندر ہو۔ دل میں جو ہوتا ہے وہی اصل سچائی ہوتی ہے۔ نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کرنا ناشکری ہے۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ جب انسان کسی دوسرے کی شکایت کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنی نااہلی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ معصومیت حسن کا پہلا لبادہ ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہر ایک کو بھلی لگتی ہے۔ فوراً معاف کر دینا شرافت اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینہ پن کے مترادف ہے۔ جب ہم تکالیف اٹھا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کتنی ایسی تکالیف ہیں جن سے اس نے ہمیں ابھی تک محفوظ رکھا ہے۔ جو انسان تکالیف کو تلاش کرتا ہے اسے تکالیف اور دکھ بہت جلد مل جاتا ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق سے لوگوں سے بڑھ جاؤ۔ جو چیز بھی تجھ کو حق سے معنی ہو جائے وہی تیرا بزرگ ہے۔ دنیا دریا ہے اور اس کا کنارہ آخرت ہے، اور اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ نادان کے لیے خوشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں، اور جو یہ نکتہ جان گیا وہ نادان نہیں رہتا۔ عافیت کے 9 حصے لوگوں سے الگ رہنے میں اور ایک حصہ ان سے ملنے میں ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کا مزہ اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب دوسروں کے لیے زندگی گزاری جائے، دوسروں کے لیے درد محسوس کیا جائے۔ موٹی عورت اگر صبح اٹھتے ہی پانی کے ساتھ انجیر اور شکر ملا کر پیے 80 سال تک 20 سال جیسی دبلی پتلی رہے گی۔ دینی عورت وہ ہے جو ہمیشہ خود نمائی، خود ستائی اور ہمہ اقسام برائیوں سے دور رہے۔ بھوک صبر کے ساتھ ایسا بادل ہے جس سے باران رحمت کے سوا اور کچھ نہیں برستا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ آیت
ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ عصر کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لو، بغیر محنت کے رزق ملے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جائے فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی بھی نہیں مرجھاتا، مرتے دم تک کھلا سا رہتا ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو امیر اور غریب دونوں کو یکساں طور پر ملتی ہے۔ استاد کی مار والد کی شفقت سے بہتر ہوتی ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ دنیا کو جسم کے لیے لینا چاہیے اور آخرت کو دل کے لیے۔ ایک ہی در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ اللہ رب العزت کا در ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں ہے۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ سے رجوع کرو۔ جو بندہ بھی اللہ کے قوانین سے منہ موڑے گا وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔